أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدقت يا رب العالمين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے فضل اور رحمت سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو درمیانی امت، معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وما اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے، فرما بردار رہتا ہے، اور ممن ينقلب على عقبيه اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وَإِنْ كَانَتْ اور یہ بات گراں گزرتی ہے، یعنی تحویل قبلہ والی جو بات ہے یہ لوگوں پر گراں معلوم ہوتی ہے، مگر ان لوگوں پر جن کو خدا نے ہدایت دی ہے گراں نہیں سمجھتے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس کی تفسیر یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو بنایا معتدل امت۔ معتدل اعتدال سے ہے، اور اعتدال کا لفظی معنی ہے برابر ہونا، اور یہ لفظ عدل سے مشتق ہے اور اس کے معنی بھی برابر کرنے کے آتے ہیں۔ اب وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے۔ یہ بولنے اور لکھنے میں تو ایک لفظ ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کسی قوم یا شخص میں جتنے کمالات اس دنیا میں ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے کمالات اللہ نے اس امت کو عطا کر دیے ہیں۔ نمبر 2، اس میں امت محمدیہ کو امت وسط یعنی معتدل امت فرما کر یہ بتلا دیا کہ انسان کی شرافت و فضیلت میں جتنے آخری درجہ کے جو کمالات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے اس امت میں رکھ کر اس امت کو باقی جو امتیں تھیں، جو پہلی امتیں گزری ہیں، ان تمام امتوں سے ممتاز اور افضل بنا دیا ہے۔ یہ مطلب ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو معتدل امت بنایا۔ آگے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شُهَدًا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
مسند احمد احادیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ، سب کہہ دیا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں یا اللہ، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد ان کی امت کو بلایا جائے گا اور ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے میری باتیں تمہیں پہنچائی تھیں؟ تو ان کی امت جو ہے وہ صاف انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا جائے گا تمہاری امت انکار کرتی ہے، تم گواہ پیش کرو۔ وہ کہیں گے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے۔ یہی مطلب ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے امت محمدیہ نے تو پہلے لوگوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، گواہی کیسے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے کہ تم گواہ، تم حاضر تھے، تم موجود تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ امت محمدیہ یہ جواب دے گی کہ یا اللہ، ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد، سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ان پر ایک کتاب نازل ہوئی تھی، اس کتاب کے اندر یہ ساری باتیں موجود تھیں، اور اس پیغمبر نے آ کے ہمیں یہ سارے احوال، ان کے واقعات، ان کے حالات ہمیں بتائے تھے، سنائے تھے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی سچا آدمی، کوئی جس پر لوگوں کو اعتماد ہو، وہ کوئی بات کرے تو اس کی بات سن کر بھی آدمی آگے گواہی دے سکتا ہے، ایک بات۔ اور دومی امتا وسطا، ایک یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ انسان کو معتدل ہو رہنا چاہیے، درمیانی رہنا چاہیے، نہ اتنا سخت ہو جائے کہ لوگ اس سے بھاگتے پھریں، اور نہ اتنا نرم ہو جائے کہ لوگ اس سے مروڑ کر لوگ اس کو پھینک دیں، اس کی وقت ہی لوگوں کے ہاں ختم ہو جائے، اس کا احترام بھی لوگوں کے ہاں ختم ہو جائے۔ تو انسان کو معتدل رہنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، پھر تفسیر رہ جاتی ہے آگے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اس کی وجہ بیان کر دی کہ ہم نے تحویل قبلہ کا حکم کیوں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے تاکہ معلوم کر لیں کہ کون میرے نبی، میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، فرما بردار رہا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے انکار کر دیا وہ دنیا آخرت میں ذلیل ہوا، خوار ہو گیا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، آگے فرمایا کہ یہ تحویل قبلہ کی جو بات ہے یہ بڑی مشکل گزرتی ہے، بڑی گراں گزرتی ہے ان لوگوں پر جو چھوٹی چھوٹی بات پہ نکتہ چینی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کر دی، اعتراض ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر یہ بات جو ہے بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی مشکل گزرتی ہے۔ ہاں کہ آگے کیا کہ الا علی الذین ھدی اللہ، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ان پر یہ گراں نہیں گزرتی، بس جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں تو اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں، فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اعتراضات نہیں کرتے۔ در حقیقت یہ ان کے ایمان کی ترجمانی ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان کو حکم دیتے ہیں فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اس میں اعتراضات نہیں کرتے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اب لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ اس سے پہلے جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، وہ ہماری نمازیں کہ ضائع تو نہیں ہو گئیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ یا اس سے پہلے لوگ جو اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا ان کے ایمان ضائع تو نہیں ہو گیا؟ اس پر فرمایا
کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بلکہ تمہیں تو دوہرا ثواب مل گیا کہ تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھ لی اور قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے ایمان ضائع نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اس طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھی، اور اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے۔ آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ایک قیدی عورت کو دیکھا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا تھا، تو وہ عورت جو ہے ایسے پاگلوں کی طرح اس کو ڈھونڈ رہی تھی، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے۔ پھر جب اس کو بچہ نہیں ملتا تو پھر قیدیوں کے بچوں میں جس کو بھی دیکھتی ہے وہ اٹھا لیتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے اور اس کو پیار کرتی ہے۔ پھر اس کا اپنا بچہ مل جاتا ہے، جیسے ہی اس کا اپنا بچہ ملتا ہے وہ اپنے بچے کو فوراً سینے سے لگاتی ہے، اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اس کو دودھ دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ جلتی ہوئی آگ میں کیا یہ عورت اپنے بچے کو ڈال دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بچے سے تو وہ اتنا پیار کرتی ہے، اس بچے کو کیسے آگ میں ڈالے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ کی قسم اللہ اس عورت سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اس عورت سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ انسان کتنے گناہ کر لے، ساری زندگی وہ گناہ کرتا رہے، ایک دفعہ جب شرمندہ ہو کر اس کے در پہ آتا ہے تو اللہ اسے معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے، اسے فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ یا انسان جب دوسرے انسان سے نیکی کرتا ہے، جب اس سے ناراض ہو جائے تو وہ سب سے پہلے تو اپنی نیکی کا احسان جتلانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں رب العالمین کی عظمت پر، فرمایا کہ ماضی پہ تانا دیے بغیر انسان کو معاف کر دیتا ہوں۔ 80 سال کا بوڑھا جب میرے در پہ آتا ہے، جس نے 80 سال میری نافرمانی کی ہو اور اس سے بھی زیادہ کی ہو، وہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے 80 سال اس کو کھلایا، اس کو پلایا، اس کو عزت دی، اس کو لوگوں کے ہاں اس کے سٹیٹس کو برقرار رکھا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، اس کو رزق دیتا رہا، اور اس کو 80 سال میں جو میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی، میں نے اس کی رہنمائی کی، 80 سال کی زندگی پر تانا دیے بغیر اسے معاف کر دیتا ہوں۔ یہ مطلب ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، شفیق ہے اور رحمت والا ہے، کہ جب ان کی گناہوں کو دیکھتا ہے، نافرمانیوں کو دیکھتا ہے تو درگزر کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔